السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 سے، اور اس کے اندر ہم جانیں گے کہ قرآن پڑھنے کا ادب کیا ہے، کون سے ایسے 3 الفاظ ہیں جو ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کا ایک ادب اور اس کا اصول بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ وَبِالْحَقِّ اور حق کے ساتھ، أَنزَلْنَاهُ نازل کیا ہم نے اس کو، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، إِلَّا مگر، مبشرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا۔ مبشرن کیا ہے کہ اطاعت گزار مومن کے لیے، اور نذیرن نافرمان کے لیے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ وَقُرْآنًا اور قرآن، فَرَقْنَاهُ فَرَقَ الگ الگ کر دیا ہم نے اس کو، لِتَقْرَأَهُ تاکہ تم پڑھو اس کو، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، عَلَى پر، مُكْثٍ آہستگی سے، میم کاف تھا، وَنَزَّلْنَاهُ اور نازل کیا ہم نے اس کو، تنزیلاً آہستہ آہستہ نازل کرنا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل کرنا۔ اب اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا ادب اور طریقہ، کہ قرآن پاک مختلف صورتوں کی شکل میں ہے، بسا اوقات ایک ہی صورت کو کئی حصوں میں اتارا۔ اصل میں مخالفین کے اس شبے کا جواب ہے یہاں پر کہ اللہ نے قرآن ایک ہی بار میں کیوں نازل نہیں کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اصل میں بات جو سی ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ سورہ النحل میں یہ مضمون گزر چکا ہے، یعنی قرآن قلب مومن پر بارش کی طرح برستا ہے اور اس کا زنگ اتار کر خوشی بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر 3 الفاظ بتائے گئے ہیں، فرقناہ علی مکثن، نزلناہ تنزیلا۔ فرقناہ کہ ہم نے اسے خوب کھول کھول کر یا وضاحت سے بیان کر دیا، اور مکثن کیا ہے، انتظار کرتے ہوئے، یعنی مطلب کیا ہے، ٹھہرنا۔ اب یہ دیکھیں یہ تینوں الفاظ کیا ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کا ادب بتا رہے ہیں یہاں پہ، تاکہ دل میں یہ جذب ہو کر اترے۔ تیز پڑھنے سے دل نہیں پگھلتے، ویسے بھی جلد بازی کیا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ قُلْ آمِنُوا کہہ دیجئے ایمان لاؤ، بِہِ ساتھ اس کے، اولا یا نہ تم، تؤمنوا ایمان لاؤ، ان الذین بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم جو دیے گئے علم، من قبلہ اس سے پہلے، اذا جب، یتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر ہماری آیات، یخرون خرارا گر پڑتے ہیں، للاذقان زال قاف اور نون ٹھوڑیوں کے بل، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر یہ آیت سجدہ بھی ہے، تو اصطلاحی جو معنی اس کا وہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ مراد ہے بیٹھے بیٹھے جھک جاتے ہیں، یعنی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس طرح کی حجت بازیاں کر کے تم قرآن کی قیمت کم کرتے ہو، جس کو نہیں ماننا تو وہ نہیں مانے گا۔ انسان اس طرح سے ایک دم جھک جاتا ہے کہ اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ تو پہلا اثر قرآن کا کیا پڑتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آنے لگتی ہے۔ دوسرا اثر کیا ہے کہ دل میں قرآن جذب ہونے لگتا ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، سبحانہ پاک ہے، ربنا رب ہمارا، ان کانا بے شک ہے، وعد ربنا وعدہ ہمارے رب کا، لمفعولا البتہ ہو کر رہنے والا۔ یہ کون سا وعدہ تھا جو پورا ہو گیا؟ پچھلی کتابوں میں جو قرآن پاک کے آنے کا وعدہ تھا، یعنی وہ اس کو پہچان گئے تھے،
تو اس کتاب الہی سے جو واقف ہیں وہ فوراً ہی جھک کر شکر بجا لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ اور پھر فرمایا اگلی آیت میں کیا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ ٹھوریوں کے بل، یبکون با کافیہ روتے ہوئے یا روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ بڑھا دیتا ہے ان کو، خشوعاً عاجزی میں، خشوع میں۔ اب یہ کیفیت ان پر گزرتی ہے جو کتاب کے عالم ہوتے ہیں۔ عام حالات میں قرآن سمجھنے والوں پر خشوع و خضوع طاری ہوتا ہے۔ جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے نا تو یہ ہماری عملی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور اگر خیال نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، تو علم بڑھتا تو ہے لیکن خشوع نہیں بڑھتا۔ خشوع کو بڑھانے کے لیے اعلی مکثن و نزلناہ تنزیلا ضروری ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو، او ادْعُوا الرحمن یا پھر پکارو رحمان کو، یعنی چاہے رحمان کو ہو چاہے اللہ کو، ایما جس کو بھی، تدعو جس کے ساتھ بھی تم پکارو گے، فلاح الاسماء الحسنى تو اسی کے لیے ہیں نام اچھے، ولا تجہر اور نہ تو بلند کر، بصلاتک اپنی نماز کو، ولا تخافت بہا اور نہ پس کر اس کو، وابتغی اور اختیار کرو، بین درمیان، ذالک اس کے، سبیلا راستہ۔ مراد کیا ہے، نماز پڑھتے وقت نہ تو چلا کر اور نہ ہی آہستہ۔ اسی طرح دعا کے لیے بھی سوز والی آواز ہو، درمیانی آواز میں کیا ہے دعا کرنی چاہیے اللہ کے حضور۔ اور یہ کیفیت اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی عادی انسان اس چیز کا بن جاتا ہے۔ تو مشرکین کے ہاں بھی یہی کچھ ہی تھا کہ اللہ کے صفاتی نام مانوس نہ تھے وہ ان ناموں سے، حالانکہ اللہ کے نام پہچانتے تھے۔ اس لیے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لیا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں تو یہ ایک خدا کی دعوت دیتا ہے اور خود تین کو پکارتا ہے۔ فرمایا اللہ کو پکارو، سب نام اسی کے ہیں، دیکھیں نا، اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ اگر انسان سمن بکمن بن کر پڑھے، ٹھیک ہے، تو یہ انسان کو کیا کرے گا پھر وہ، اگر وہ بالکل اندھا بہرا بن کے پڑھے گا تو اس سلسلے میں انسان کو خوب اپنے دل سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ انسان ہلکی آواز میں پڑھے تو خود اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات، لم یتخذ نہیں اس نے بنایا، ولدن کوئی بچہ، کوئی بیٹا، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملک کی بادشاہت میں، ولم یکن اور نہیں ہے لہ اس کے لیے، ولی کوئی مددگار، من الذل کمزوری سے یعنی ذلت سے، وکبرہ اور بڑائی بیان کر اس کی، تکبیرا یہ ہے اختتام اس کا، بڑائی بیان کرنا، پوری پوری بڑائی۔ اب یہ بڑائی دیکھیں کہ وہ شرک سے پاک ہے، الذلہ کیا ہے، کمزوری سے۔ کیا اللہ تعالیٰ خود کمزور ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ کیا اس نے کوئی ہیلپرز اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ سب کمزوریاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔
تو سورت کا آغاز سبحان اللہ جی سے اور اختتام یعنی اینڈ کہاں پہ تکبیر ہے، وہاں پہ تسبیح اور یہاں پر تکبیر ہے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ بنی اسرائیل بھی اپنے اینڈ کو پہنچی۔ انشاءاللہ تعالی سورہ الکہف بہت ہی اہم سورہ ہے، انشاءاللہ ہم اسے مزید آگے پڑھیں گے۔ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور لائک کرنا بھی بالکل نہ بھولا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔